میری تکمیل توبہ سے یہ بھی ہے کہ میں آئندہ بھی ہمیشہ سچ بولوں گا، بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی اس وقت سے میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے مجھ سے زیادہ انعام عطا فرمایا ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے کے بعد سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ آئندہ بھی مجھے جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے ہمارے بارے میں یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان کی غیب کی خبر بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل بھر جائے، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور ان تین پر جو موقف رکھے گئے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان سے تنگ ہو گئی اور اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں پھر اسی کے پاس، پھر ان کی توبہ قبول کی، تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب سے مجھے اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی مجھ پر ان سے بڑا کوئی اور انعام نہیں کیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ بولا اور جھوٹ نہ بولا، ورنہ میں بھی جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے جھوٹ بولنے والوں کو جس قدر برا قرار دیا شاید ہی دوسروں کو اس قدر قابل مذمت قرار دیا ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائے جب تم ان کی طرف پلٹ جاؤ گے اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو، وہ تو نظریں پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس کا جو کماتے ہیں۔ تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تینوں کا معاملہ ان لوگوں سے الگ ہے جن کے قسم کھانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عزت قبول فرما لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا معاملہ مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارا فیصلہ یوں فرمایا۔ اس آیات سے غزوہ سے پیچھے رہ جانا مراد نہیں بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ان کو ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دیا مراد ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسمیں کھائیں اور غزوہ گواہی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غزوہ قبول فرما لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے چاست کے وقت واپس تشریف لاتے، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر تشریف فرماتے۔